الحمد رسلی وائز من شری نفسی. الحمدللہ ہماری 6 آیات ہو گئی ہیں کمپلیٹ. آج ہم 7ویں آیت پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی بہت اہم احکامات ہیں. آیت نمبر ہے 7. سورہ ہماری چل رہی ہے الحجرات. اس میں پہلا لفظ آ رہا ہے وَأَعْلَمُوا. وَأَعْلَمُوا. وا کا تو مطلب ہوا اور، ٹھیک ہے، اور آگے یہ تو ایک پورا لفظ ہو گیا نا. اور ابھی ہم نے کھولنا ہے اس کو عالموں کو. الف نہیں، سب سے پہلے الف ہے نا. الف امر کی علامت، امر یعنی کہ حکم. عین لام میم جانو یا جانا یا جان لو. واو الف جمع کیا اور جان لو. اور تم سب مطلب جان لو اس میں. اور علم جب امر کا وہ آ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے آپ کو خبردار کر رہتے ہیں. اور خبردار جیسے کہتے ہیں نا، خبردار، ہوشیار، سنو، غور سے سنو. تو یہ اس طرح کا وہ لفظ ہے. وہ عالم اور جان لو. کیا جان لو؟ انا بے شک. انا اور انا بتایا تھا شرط کے ساتھ جب بھی آئے گا تو بے شک ہی ہوگا. فی کم، فی کم یہ بھی 2 لفظ سے ملا ہے. فی اور کم. فی میں، کم تم. مخاطب ہے، یہ واحد مذکر ہے مخاطب. تو اس کا ہو گیا کیا؟ تم میں. بے شک تم میں. آگے آگے رسول اللہ، رسول اللہ. رسول اللہ، رسول اللہ تم میں ہے اللہ کے رسول. اور خبردار ہو جاؤ یا جان لو بے شک تم میں ہے اللہ کے رسول. یہ بھی ایک اصول بتایا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی محفل کا. یؤتیکم، یؤتیکم. اب اس کو کھولا ہم نے یا پلس عین تو اور یا اور پلس کم. وہ اطاعت تمہاری اطاعت کریں. اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ اور جان لو بے شک جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے بیچ میں، اور تم کوشش کرو کہ وہ تمہاری اطاعت کریں، تمہاری بات سنیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ تمہاری اطاعت کریں. کون اطاعت کریں؟ اللہ کے نبی. اگر آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمہاری ہی اطاعت کریں تو کیا ہوگا؟ اطاعت کریں. لو اگر، کل بھی ایک لفظ کا مطلب تھا اگر.
ان لو رسول اللہ لو یؤتیکم فی کثیر، لو اگر، لو پہلے تھا بلکہ اس کے لو اگر اطاعت کریں وہ تمہاری کثیرن بہت زیادہ، فی کثیرن، فی کثیرن، فی میں کثیرن بہت زیادہ، یعنی کہ بہت زیادہ باتوں میں، سب باتوں میں تمہاری اگر اطاعت کریں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، من الامری، من الامری، من سے امری حکم، یعنی یہ کیا کہا کہ اگر یہ آپ لوگ جان لو بے شک آپ کے اندر اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اطاعت کریں بہت زیادہ آپ کی کاموں میں یا باتوں میں یا آپ کے مشوروں میں، من الامری، تو کیا ہوگا پھر اس کا، اس کو کر لو، اس کا ریز کر دیں، تم کیا کر لو گے تم پھر، لام پلس آئین نون تا اور پھر لام کے لیے بھی ہوتا ہے، لام کا مطلب ہے کے لیے، نہیں لائے نفی، دو تین جگہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم سیاق و سباق کے حساب سے وہ کریں گے کہ اس میں آپ کا کیا یہ آ رہا ہے، ان تم کا، البتہ مشکل میں پڑ جاؤ، یہ نہیں، لام لازم ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں، کے لیے اور لام لازم ہے، یہ یقیناً اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یقیناً، لام اس کو کہتے ہیں لام لازم، لازم لام بھی جہاں یہاں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً، یقیناً، انت کہتے ہیں انت اٹھا رکھی ہے، فلانے نے انت اٹھا رکھی ہے، مشکل میں ڈال رکھا ہے، پریشانی میں ڈال رکھا ہے، انت کا مطلب ہے دشواری، مشکل، پریشانی، ٹھیک ہے، تم سب، تو کیا ہوگا کہ ہلاکت اور دشواری میں ڈال لو گے تم، یقیناً تم کیا اپنے آپ کو، یقیناً تم سب اپنے آپ کو ہلاکت اور دشواری میں ڈال لو گے، ڈال لو گے۔ اچھا، انت کا وہ دیکھا ہوگا، پنجابی کا محاورہ ہے، ات خدا دا ویر کہتے ہیں نا، تو ات پنجابی میں کہتے ہیں، انت اس کو اردو یا عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر بہت سارے معاملات میں اللہ کے نبی آپ کی اتباع کرنے لگیں، آپ لوگوں کی بات ماننے لگیں، تو کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، تم اپنے آپ کو پر دشواری اور ہلاکت میں ڈال لو گے، وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، لیکن، اور لیکن اللہ حببا، اب یہ جو ہے نا حببا، اس کو دیکھیں، ہا دو دفعہ با شد ہے یہاں پہ، یعنی کہ یہ ہا ہو گیا، پھر با ہوا، پھر با ہوا، اور پھر با ہوا، یہ دو شد والے تو دو ہو گئے نا، با، حبا با، جب کسی چیز پہ حب کہتے ہیں محبت کو، جب شد آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدت والی محبت، حبابا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر، اور لیکن اللہ نے کیا کیا، حبابا محبت ڈال دی، محبت، شدید محبت یہ کہ کہیں گے نا اس کو، شدید محبت ڈال دی، ٹھیک ہے، الیکم،
تمہاری طرف. تم پر کہہ لو تمہاری طرف. الیکم. الا اور کم. ٹھیک ہے, محبت ڈال دی تمہاری طرف یا پیچھے, کیونکہ اس کا دل وہ آ رہا ہے نا, بلکہ آگے آ رہا ہے قلوب کا, تو اس کا جب با محاورہ کریں گے تو اس میں آگا تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اللہ نے. حبب الیکم الایمان, کس کی محبت ڈال دی؟ ایمان. ہاں, الایمان یعنی کہ خاص ایمان کی. یہ اسم معرفہ آ گیا, ایمان کی, شدید محبت ڈال دی ایمان کی. وزینا. اچھا, اب یہ اس میں 3 لفظ آئے ہیں اسی تکرار کے, اور یہ بوزن ہے فعل. فا این کے اوپر بھی شد اور ایسے, یہ اس کے وزن پہ ہے یہ حبابا. اب اگلا کیا آ رہا ہے اس میں؟ ایمانہ, اور اس کے بعد وزینا, وا اور زینا. زینا فی, اب پہلے زینا وہ کھول لیں, وا اور اس کے بعد زینا. آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ یہ دیکھیں زئی شاید آ گیا نا, زینا پہ 2 دفعہ یا ہے زینا. اور زینا کس کو کہتے ہیں؟ زینت کو. وزینا اور سجا دیا, زینت یعنی کہ آپ کو مزین کر دیا, آپ کے دل کو کس سے مزین کر دیا؟ اپنی شدید محبت سے. اور مزین کر دیا فی میں, زینا فی قلوبکم, آگے وہ بتا رہے ہیں قلوبکم. قلوب قلب کی جمع, ٹھیک ہے نا, اس میں قلوب ہے, قلوب قلب کی جمع ہو گئی, اور کم تمہارے. مزین کر دیا تمہارے دلوں میں, اس کو پورا جملہ ایسے کریں گے, مزین کر دیا تمہارے دلوں میں. کس کو مزین کر دیا؟ محبت کو, شدید محبت کو, اپنی شدید محبت کو مزین کر دیا, سجا دیا تمہارے دلوں میں. اور کر رہا, اب یہ ایک لفظ اور آ گیا اسی اس کا, کر رہا, اس پہ را پہ شاید آ گیا. کر رہا کس کو کہتے ہیں؟ کراہیت کو, شدید کراہیت. اور ناپسندیدہ یا ناپسندیدہ بھی لکھا جا سکتا ہے, اور اس کو کراہیت بھی کہہ سکتے ہیں. ناپسندیدہ بنا دیا. الیکم, پھر آیا الیکم, تم پر تمہاری, ہاں تم پر تمہارے لیے, یا تم پر تمہارے لیے لکھے ہیں. نہیں میں نہیں, کیونکہ فی نہیں ہے نا, الی کی طرف ہوتا ہے, پر یا کی طرف. تمہارے بنا دیا تمہارے لیے, کس کو بنا دیا, کس سے کراہیت ڈال دی؟ الکفر, یہ بھی اسم ہو گیا, اس میں معرفہ ہے. الکفری, بنا دیا تمہارے لیے کفر کو. اور کس کو بنا دیا؟ وا اور الفسوق, یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا, فسوق, الفسوق, فاسق, جو فسق کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں. اس میں خاص کے لیے معرفہ ہے,
فاسقوں کے لیے ہوگا. ہاں الفسوق گناہ گار کے لیے آیا تھا نا کل بھی یہ کہ بات نہ ماننے والے گناہ گار لوگ. الفسوق گناہ گار. اچھا ایک آگے اب ایک لفظ آ رہا ہے والعصیان. اب اس کو کر دوں ریز. وہ پکچر موبائل آ کے موبائل کال آ گئی. عصیان اس کو بلکہ اس پہ بھی لے رہے ہیں لیکن نا میں ایک ڈائری. عصیان عصیان سے کیا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وا اور الخاص کے لیے ہے اور یہ کیا ہے عین صاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے. الف نون جمع کی نشانی ہے. آسی کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار. میں تو آسی ہوں اکثر نعتوں میں وہ ہوتا ہے کہ گناہ گار ہوں. آسی اور گناہ گار. پھر یہاں پہ پہلے بھی اس کا وہ تھا گناہ گار فاسق کا بھی. گناہ گار سب گناہ گار یعنی کہ فاسق نافرمان. فاسق کو آپ نافرمان کر لیں اس کو گناہ گار کر لیں. تو اور پھر اس کے بعد کیا ہے اولئکا. اولئکا ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ ہے. اولئکا دور کا اشارہ ہے. اولئکا ہم راشدون. اولئکا وہ ہی. ہم کا مطلب بھی وہی ہے اس لیے اس میں آگے یہ ضمیر ہے یہ اسم اشارہ ہے. اولئکا ہم الراشدون. راشدون. الف لام خاص کے لیے رشد را شین اور دال اور واو. اس کو اس کا اب اس میں جو آیا راشد. راشد کا مطلب ہوتا ہے کامیاب. یہ جمع یہ خاص. رشد و ہدایت کیا کہتے ہیں نا کہ ہدایت پانے والا کامیاب ہونے والا. اسی اس میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سب کچھ وہ کر لو گے راشدون خاص ہدایت یافتہ. خاص ہدایت یافتہ بھلائی پانے والوں میں ہو جاؤ گے. خاص ہدایت یافتہ بھلائی پانے والے. اب یہ کھل تو گئے نا تمام الفاظ سمجھ میں آ گئے. اور آج جو شد والا تھا فعلا کی اس کے اوپر ایک ہم نے وہ کیا کہ شد والا لفظ ہے فعلا. یہ پیمانہ ہے اور اس پیمانے پہ اس میں 3 لفظ آئے ہیں. ایک آیا ہے حببہ شدید محبت. ٹھیک ہے. دوسرا آیا ہے زینہ. زینہ زینت شدید زینت خوبصورت. ہاں. اور تیسرا آیا ہے کرہا کراہت شدید محبت بہت زیادہ زینت. کر رہا بہت شدید نفرت یا کراہت. شدید کراہت آپ اس کو کہیں کراہت. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ اب بابا ہوتا ہے جیسے بھلائی پانے والے یا راشدون بھلائی پانے والے
بھلائی پانے والے ہیں، بھلائی پانے والے، بھلائی پانے والے۔ اس میں اب آپ نے الفاظ تو آپ کو سب کھل گئے، وہ ہو گئے، اب اس کی وہ کرنا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، خبردار ہو جاؤ، سب کو انتباہ، سب کے لیے انتباہ ہے، انا بے شک، فیکم تم میں، فیکم میں 2 لفظ ہیں، فی اور کم، ایک ضمیر ہے اور ایک اسم جر ہے، حرف جر، فیکم تم میں، رسول اللہ ہی، جب اللہ کے رسول ہوں تمہارے اندر، لو اگر یوتی کم وہ اطاعت کریں، فی کثیرن بہت زیادہ چیزوں میں، من الامر کاموں میں یا احکامات میں، لا انت تم تو ڈالو گے، تم کیا اس میں ڈالو گے، مصیبت میں ڈالو گے، دشواری میں ڈال لو گے اپنے آپ کو، لیکن اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ، کیا بھلائی کی، حبابا محبت، شدید محبت پیدا کر دی، الیکم الایمان تمہاری طرف یا تمہارے دلوں میں ایمان کی، وزینا اور سجا دیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں کو ایمان سے، ایمان کی طرف جا رہا ہے اس کا اشارہ، وکرہا اور کراہت پیدا کر دی، الیکم اس کی طرف تمہاری طرف، الکفر کفر بھی انکار، فسق گناہ کہہ لیں، نافرمانی کہہ لیں، اور عصیان بھی گناہ، کہ ان چیزوں سے اللہ نے آپ کے دلوں میں کراہت پیدا کر دی، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا جن لوگوں کے ساتھ جو اس کسوٹی پہ پورے اتر گئے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اولئک هم الراشدون، کہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ تو یعنی کہ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تم خود بھی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ گے، یعنی کہ اپنے مشوروں کو اپنے کنٹرول میں رکھو، وہی کہ لا ترفعوا لا تقدموا اور یغضون، گرفتار ہو جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت سے نواز کر اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے باعث کراہت بنا دیا ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑے مزے کا انداز ہے کہ یہ تم اپنی حرکتیں کرو گے تو گرفتار ہو جاؤ گے پریشانی میں، لیکن اللہ نے کیا کیا، اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمارے دل کو اس طرف نہیں جانے دیا، اور ہمارے دل میں محبت بھی پیدا کر دی، نافرمانی سے نفرت بھی پیدا کر دی، کراہت بھی پیدا کر دی، یہ اس کے رب کی مہربانی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں انعام بھی دے رہا ہے کہ آپ جو لوگ ان چیزوں کو اپنے دلوں میں بسا لیں گے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھلائی انہی کا مقدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر لے، اللہم ربنا جعلنا منہم، جب ایسی آیت پڑھیں جس میں نیکی کی ترغیب ہو اس میں ضرور پڑھا کریں، عربی میں بھی سیکھ لینا، یہ نہیں تو یہ پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے، اور جب جہنم کی یا برائی کی آتی ہیں یا کفر کی آیت آتی ہیں تو پھر پڑھتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، کیونکہ قرآن زندہ کلام ہے نا، جب یہ باتیں کرتا ہے آپ سے، جب یہ بول رہا ہے اور بتا رہا ہے آپ کو یہ چیز آئی ہے کہ اولئک هم الراشدون، تو اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں انہی میں سے کرنا۔